اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے اس حوالے سے آرڈر دیا تھا، اس کے چند چیدہ نکات کیا ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور جو باتیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں کس طرح سے ایڈمنسٹریٹو انصاف کی فراہمی میں پر اثر انداز ہونے کے لیے کوشش کی گئی، آئیے دیکھتے ہیں۔ مورخہ 13 دسمبر 2021 اور 20 دسمبر 2021 کو جاری کیے گئے آرڈرز کے پس منظر میں آج کی سماعت مقرر کی گئی تاکہ ملزمان کو توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے سیکشن 7 کے تحت ایک موقع فراہم کیا جائے۔ یہ بات سامنے آئی کہ اس حلف نامے کا متن اس حلف نامے کے لکھے جانے کے 5 دن بعد 15 نومبر 2021 کو ایک بڑے اخبار دی نیوز میں شائع کیا گیا۔ یہ حلف نامہ زیر سماعت کیس سے متعلق تھا اور اس حلف نامے میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ان کی درخواست کی سماعت ڈویژن بینچ کی جانب سے اس حلف نامے کے شائع کیے جانے کے 2 دن بعد 17 نومبر 2021 کو مقرر کی گئی تھی۔ اس حلف نامے کے شائع کیے جانے والے متن کے ذریعے نہ صرف اس عدالت اور اس کے ججز کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ بادی النظر میں اس کے ذریعے عدالت پر اثر انداز ہونے اور عدالتی کارروائی میں مداخلت کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ یہ بات بھی تسلیم کی گئی کہ یہ حلف نامہ نہ ہی کسی زیر سماعت کیس کے عدالتی ریکارڈ کا حصہ تھا اور نہ ہی اسے کسی اور اتھارٹی کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ بات بھی عدالت کے سامنے آئی کہ بادی النظر میں ملک کے ایک بڑے اخبار نے یہ رپورٹ شائع کرتے ہوئے کوئی احتیاط نہیں برتی۔ عدالت کے سامنے یہ بات بھی تسلیم کی گئی کہ ایک معروف تفتیشی صحافی نے یہ خبر شائع کرنے سے پہلے اس حلف نامے کے متن کی تصدیق ہی نہیں کی۔ اس عدالت کے رجسٹرار سے یہ تصدیق نہیں کی گئی کہ حلف نامے میں جس معزز جج کا ذکر کیا گیا وہ اس ڈیوٹی پر مامور تھے یا چھٹی پر تھے اور اس وقت کیا وہ کسی بینچ کا حصہ بھی تھے یا نہیں۔ یہ بات بھی عدالت کے سامنے آئی کہ صحافی نے حلف نامے کی لیک ہونے والی کاپی کے سٹیٹس سے متعلق کوئی قانونی رائے نہیں لی۔ لطیف آفریدی کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ انصار عباسی کو تو چھوڑیں، نوٹرائز کروایا گیا حلف نامہ نہ ہی کسی کو دیا جانا تھا اور نہ ہی اس کو پبلک کیا جانا تھا۔ لطیف آفریدی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ رانا شمیم پر توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے تحت توہین عدالت کا کوئی کیس بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اس حلف نامے کو لیک ہونے یا پبلک ہونے سے بچانے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے۔ ایک سوال کے جواب میں لطیف آفریدی نے یہ بات تسلیم کی کہ رازداری کی خلاف ورزی کرنے پر رانا شمیم نے نوٹری پبلک اور انصار عباسی کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی۔ بادی النظر میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے مبینہ طور پر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر 3 سال تک خاموش رہنا رانا شمیم کے قابل اعتبار ہونے اور ان کے سچا ہونے کو مشکوک بناتا ہے۔ گزشتہ حکم ناموں میں جن حقائق اور حالات و واقعات کا ذکر کیا گیا ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ان تمام حقائق اور واقعات کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حلف نامہ درست نہیں۔ حلف نامے کا سوالیہ متن، اس کے سامنے آنے کا وقت، اس کے تیار کیے جانے کی جگہ، پھر اس کا لیک ہو جانا اور پھر جلد بازی میں اس ملک کے ایک بڑے اخبار میں شائع ہو جانا اس امکان کو تقویت دیتا ہے کہ اس کا مقصد ان 2 افراد کے کیسز پر اثر انداز ہونا تھا جس کا ذکر اس حلف نامے میں کیا گیا۔ اس حلف نامے کا متن اور اس کا شائع کیا جانا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ان 2 افراد کے منصفانہ ٹرائل پر اثر انداز ہو سکتا تھا جن کی اپیلوں کی سماعت 17 نومبر 2021 کو ہونی تھی۔ ابتدائی طور پر اس عدالت کے سامنے یہ بات آئی کہ میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری کا اس سارے معاملے میں یہ کردار تھا کہ انہوں نے حلف نامے کی لیک شدہ کاپی کو شائع کرنے میں احتیاط نہیں برتی۔ بعد ازاں توہین عدالت کے ملزمان انصار عباسی اور عامر غوری نے یہ موقف اختیار کیا کہ انہوں نے ایک ایسے ڈاکیومنٹ کو شائع کر کے ٹھیک کیا جس کو بطور ثبوت پیش ہی نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے عوام کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا کیا۔ یہ موقف عالمی سطح پر اپنائے جانے والے صحافتی طرز عمل سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ ایک پیشہ ور صحافی کا کام نہیں کہ وہ عوامی مفاد کا تعین کرے اور پھر ایک ایسا ڈاکیومنٹ شائع کرے جسے بطور ثبوت پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ موقف اختیار کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دستاویز کا متن درست تھا اور اگر یہ عوامی مفاد میں نہ ہوتا تو اس کو شائع ہی نہ کیا جاتا۔ عدالت کی جانب سے ان دونوں افراد سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ ایک ایسا حلف نامہ شائع کریں گے جو کہ جھوٹ پر مبنی ہو اور اس کا مقصد زیر سماعت کیس پر اثر انداز ہونا ہو۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جی بالکل ہم ایسا کریں گے اگر یہ عوامی مفاد میں ہو کیونکہ ان کا کام پیغام رسانی ہے۔ نامور پیشہ ور صحافیوں سے اس قسم کے بیان کی توقع نہیں تھی کیونکہ ان کے مطابق بطور پیغام رساں ان کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ ایک ایسے لیک شدہ حلف نامے کو شائع کر سکتے ہیں
جس کی تصدیق نہ ہوئی ہو اور جس کا مقصد زیر سماعت کیس یا عدالت پر اثر انداز ہونا ہو۔ ان کے موقف کے مطابق عوامی مفاد میں جھوٹ پر مبنی ایک ایسا حلفنامہ شائع کرنا ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا جس کا مقصد عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونا ہو۔ اظہار رائے کی آزادی اور پیغام رسانی سے متعلق اس طرح کا موقف اس بات کو تقویت فراہم کرتا ہے کہ اسی طرز کا نوٹرائز شدہ ڈاکومنٹ شائع کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے نسلی تعصب یا مذہبی منافرت کو فروغ ملے، امن عامہ میں خلل ڈالا جائے یا دوسروں کے حقوق کے بارے میں معتصبانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ معروف پیشہ ور صحافیوں کے موقف کے مطابق بطور پیغام رساں ان کو اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ بغیر احتیاط کے کچھ بھی شائع کر سکتے ہیں۔ اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو فریقین کی جانب سے بڑے پیمانے پر شائع ہونے والے اخبارات یا نیوز چینلز پر میڈیا ٹرائل کے ذریعے زیر سماعت مقدموں کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے عمل کو درست قرار دیا جائے گا، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ حلف نامہ 10 نومبر 2021 کو جمع کروایا گیا جبکہ 15 نومبر 2021 کو شائع کیا گیا۔ رانا شمیم کے مطابق یہ حلف نامہ کسی عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں تھا اور یہ حلف نامہ توہین عدالت کے دیگر ملزمان کی جانب سے ان کی مرضی کے خلاف لیک اور شائع کیا گیا، کیونکہ اس ڈاکومنٹ کو پبلک ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے تمام تر لوازمات پورے کیے۔ اسی طرح انہوں نے اس حلف نامے کو شائع کرنے کی تمام تر ذمہ داری رپورٹر، ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر پر عائد کر دی۔ اگرچہ غیر معمولی حالات میں سورس سے متعلق پوچھا جا سکتا ہے مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ رپورٹر، ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر کی پیشہ ورانہ ساکھ اور ان کے قد کاٹ کی بنیاد پر یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عدالت میں زیر سماعت کیس اور اس پر پڑنے والے ممکنہ اثرات سے غافل تھے۔ یہ قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس بات کا ادراک کرنے میں ناکام رہے کہ اس حلف نامے کے مندرجات اس عدالت اور اس کے ججز پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور پھر بھی انہوں نے ان مندرجات کی تصدیق نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مبینہ طور پر لیک ہونے والے ڈاکومنٹ کے مندرجات کی اس عدالت کے رجسٹرار سے تصدیق کرائے بغیر اس کو جلد بازی میں شائع کر دیا گیا۔ اگر انہوں نے رجسٹرار سے اس کی تصدیق کی ہوتی تو وہ اس رپورٹ کو شائع کرنے سے گریز کرتے، کیونکہ جس معزز جج کا ذکر کیا گیا وہ نہ ہی ملک میں موجود تھے اور نہ ہی اس بینچ کا حصہ تھے جس نے اپیلیں سنی۔ مزید یہ کہ شائع ہونے والی رپورٹ میں سے معزز جج کا نام حذف کرنے سے اس عدالت کے تمام ججز کو مشکوک بنا دیا گیا۔ توہین عدالت کے ملزمان کی یہ غلط فہمی ہے کہ ایک ایسے حلف نامے کو بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے جو نہ ہی کسی عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہو اور نہ ہی جمع کروانے والے کی مرضی کے بغیر کسی طریقے سے اسے حاصل کیا گیا ہو۔ سب سے اہم پہلو ان دو افراد کے منصفانہ ٹرائل سے متعلق ہے جن کا ذکر اس حلف نامے میں کیا گیا۔ ان دونوں کو ہی اس کا فائدہ تھا کیونکہ اس کی اشاعت کے 2 دن بعد ان کی اپیلوں کی سماعت ہونی تھی۔ انہوں نے اس دستاویز سے کوئی تعلق ظاہر نہیں کیا۔ اس حلف نامے کی اشاعت ان کی اپیلوں پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ آج کی سماعت میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ انصار عباسی اور عامر غوری عدالتی نظام میں مداخلت، عدالتی نظام میں رکاوٹ ڈالنے اور کسی زیر سماعت کیس کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ اظہار رائے کی حدود اور قیود کو بھی نہیں جانتے، جیسا کہ یورپین کنونشن برائے بنیادی انسانی حقوق کے آرٹیکل 10 میں بتایا گیا ہے۔ عدالت کو یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ان کے مطابق ایک ایسا لیک شدہ حلف نامہ اس کے متن کی پرواہ کیے بغیر شائع کیا جا سکتا ہے جو مشکوک ذریعے سے ملا ہو اور جس کا مقصد عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا یا مداخلت کرنا ہو۔ تشویشناک طور پر ان کے مطابق پراسرار طور پر ملنے والا ایک ایسا لیک شدہ ڈاکومنٹ شائع کرنا ایک درست عمل ہے جس کے ذریعے اس عدالت اور اس کے ججز کی غیر جانبداری اور آزادی کو مشکوک بنایا جائے۔ عامر غوری اور انصار عباسی نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی خبر کو اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر شائع کرنے کے عمل کو آزادی صحافت کا تحفظ حاصل ہوتا ہے اور ایسا کرنا صحافتی فریضہ ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب مکمل آزادی نہیں اور آزادی اظہار رائے میں صحافی کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ عدالت آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کو سمجھتی ہے اور اس کا عکس اس عدالت کے فیصلوں میں نظر آتا ہے۔ ایسی کوئی بھی اشاعت اظہار رائے کی آزادی کے زمرے میں نہیں آتی جس کے ذریعے عدالتی نظام میں مداخلت کی جائے یا کسی کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اظہار رائے کی آزادی ذمہ دارانہ رویے اور لوگوں کے حقوق کا احترام کرنے سے مشروط ہے۔ توہین عدالت کا قانون کسی جج یا اس کی حفاظت سے متعلق نہیں بلکہ انصاف کے نظام میں مداخلت سے متعلق ہے۔ کسی بھی زیر سماعت کیس میں مداخلت کرنے کا معاملہ
آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا۔ اظہار رائے کی آزادی کسی بھی صحافی یا پبلشر کو یہ لائسنس نہیں دیتی کہ وہ کسی ایسے حلف نامے کی آڑ میں نہ دانستہ طور پر یا غیر ارادی طور پر کسی زیر سماعت مقدمے یا ججز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے جو کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بنایا گیا ہو۔ یہاں یورپین کورٹ برائے انسانی حقوق کے ایک فیصلے کا حوالہ دینا بھی درست ہوگا، جس میں ایک صحافی کو ویانا کورٹ آف اپیل کی جانب سے دی گئی سزا کو برقرار رکھا گیا۔ اس فیصلے کا اہم حصہ یہ تھا کہ صحافیوں کو زیر التوا کرمنل کیسز میں ایسے بیانات کی حد تک نہیں جانا چاہیے جس میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر تعصب کا خدشہ ہو، کسی کو منصفانہ ٹرائل نہ ملنے کا خدشہ ہو یا عدالت پر عوامی اعتماد متاثر ہو۔ اس سارے منظر نامے میں عدالت اس بات پر مطمئن ہے کہ بادی النظر میں توہین عدالت کے مبینہ ملزمان توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے تحت توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، لہٰذا ان پر 7 جنوری 2022 کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔